دیکھیں، اسلام تو ان لوگوں کی ضرورت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اسلام ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کا آخرت پر یقین ہو اور دنیا کی زندگی کو وہ امتحان کے طور پہ لیتے ہیں، خیال کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو امتحان ہے، اب ان کو دین اسلام کی ضرورت ہے، اللہ کی رضا کی ضرورت ہے، نبی کی پیروی کی ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج ہمارا موضوع اسلام یا ہماری خواہشات۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تم، وہ آیت کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، یعنی اس کا اصطلاحی مطلب، اور یہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سورہ بقرہ کی 208 نمبر آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں، اس آیت میں مضمون بالکل واضح ہے، یا تو اسلام آپ پورے کا پورا قبول کریں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا، یعنی اگر آپ ایسا نہ کیا تو پھر آپ شیطان کے پیروکار بن جائیں گے۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ شیطان، یعنی اس کی تاریخ کب ہوئی ہے، کب سے شیطان مردود ہوا ہے؟ حکم سجدہ ہوا اور اس نے انکار کر دیا، اور انکار پر جم گیا، اڑ گیا۔ آج ہم انکار پر اڑے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ معلوم ہے، لیکن ہم اس پر اڑے ہوئے ہیں، انکار پر، یعنی ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور رسول کے طریقہ یا ان کی پیروی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس پر ہم جم گئے ہیں، اڑ گئے ہیں۔ دیکھیں، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ کہیں گے کہ رب ہمارا اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی بندگی کروں گا، اور اس پر آپ اڑ جائیں گے، جم جائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر شیطان ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مقابل، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کو کہا ہے کہ تم یا تو، دیکھیں یہ جو 208 نمبر آیت ہے، یا تو اس آیت کی روح سے یا تو ہم اللہ کے راستے پر ہیں جو اطاعت کا راستہ ہے، جو اسلام کا راستہ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انکار کا راستہ ہے، اور انکار کا راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ دیکھیں، بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارا انکار ہے، دین کو مکمل قبول کرنے سے انکار ہے، اور آج جو ہے دیکھیں، آج ہمارا دین ادھورا ہے، اور یہاں تو یہ بات میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یعنی مسئلہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ ہم جو 5 بنا ہیں، چند رسومات، اس کو ہم نے مکمل دین سمجھ لیا ہے۔ ایک انسان، مرد، مٹھی پر داڑھی چھوڑ دیتا ہے مثال کے طور پہ، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی شروع کر دیتا ہے، ذکر، اذکار، تسبیح، سر پہ رومال ڈال لیا، ہم کہتے ہیں یہ تو مکمل دیندار ہو گیا ہے۔ یا ہم چلیں اس شخص سے بھی چھوڑ، یعنی ایک شخص، عام طور پہ دیکھیں کیفیت ہماری یہ ہے کہ ہم دنیا دار ہیں، دنیا ہماری ترجیح ہے، دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس پر ہمارا اصرار ہے، ہم اپنی کیفیت دنیا داری کی، یا جو دنیا کی طرف ہم نے رخ کیا ہے، اپنا رخ بدل کر اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں تھوڑا سا رکوں گا
اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر مکمل اسلام، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام تو ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کی منزل اللہ ہو، جن کی جو آخرت پر یقین رکھتے ہوں اور آخرت کو انہوں نے اپنی ترجیح اول بنا لیا ہے، یعنی اخروی مفاد یا اللہ کی رضا۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں، جب جنت میں آپ نے جانا ہے تو پھر تو اللہ کو راضی کرنا ہوگا دنیا میں۔ اللہ تو تب آپ سے راضی ہوگا جب آپ اس کو راضی کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں تعریف فرمائی ایسے لوگوں کو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کے اللہ۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو ہم تو ایسے نہیں ہیں، اللہ کی رضا ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ تھوڑا سا ٹھہر جائیں، اس بات پہ غور کریں۔ اللہ کی رضا، اب اللہ کی رضا تو اسلام ہے، اور اسلام کا عملی طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنے قول اور عمل سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ۔ لیکن نہ اللہ کے حکم کی ہمارے لیے کوئی اہمیت ہے، نہ رسول کے اسوے ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں۔ اور دیکھ لیں، یہ عام بات ہے، میں اکثر داڑھی کی آپ کو مثال دیتا ہوں، لیکن داڑھی یعنی داڑھی ایک سمبل تو ہے، لیکن مکمل اسلام میں تو مکمل اسلام تو نہیں ہے۔ بڑی بڑی داڑھیوں والے لوگ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور یعنی وہ داڑھی مکمل اسلام نہیں ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مکمل اسلام، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دراصل میں تو آپ سے ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آیا آج کا جو میرا موضوع ہے، اسلام یا ہماری خواہشات؟ دراصل اسلام کی، دین اسلام کی ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ بات تو میں نے ابھی بتا دی آپ کو کہ اسلام ہم نے محدود کر لیا ہے دین کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، کلمہ نماز 5 بنا۔ وہ بات تو غلط ہے، یعنی وہ اس کا حصہ ہے، لیکن بہرحال یہ باتیں طویل ہیں، میں مختصر دورانیے کا یہ ہمارا پروگرام ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ آج جو میرا موضوع ہے وہ اسلام یا ہماری خواہشات۔ دراصل ہم دنیا دار لوگ ہیں، جو صاف بات ہے اور کلیئر بات ہے، تو ہم نے دنیا کا انتخاب کر لیا ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، اور دنیا کے دھوکے میں، یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ غرتہم الحیات الدنیا، یہ یعنی میں آپ کو وہ آیت بھی پیش کر دیتا ہوں، سورہ اعراف کی ہے۔ کافروں کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کی میں تفصیلی بھی بات کروں گا، لیکن میں ایک یعنی آیت نمبر 51 کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، سورہ اعراف کی، اور اس سے جڑا ہوا جو یعنی اس سے پہلے 50 نمبر آیت ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، آخرت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کر دی ہیں، لفظی ترجمہ ہے آیت نمبر 50 کا۔ اب 51 نمبر تفصیل ہے، یہ یعنی یہ 50 نمبر آیت ملتی ہے، ادھوری ہے 51 کے بعد، 51 کے بغیر، اور یہ دونوں تقریباً مضمون ایک ہے۔ کافری نلذین، اگر آپ یہ 50 نمبر آیت کو دیکھیں تو اس پہ نشان ہے لا کا۔ لا کا مطلب یہ ہے کہ مضمون ابھی ختم نہیں ہوا، مضمون جاری ہے۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا۔ یہ کافر کون ہے؟ تھوڑا غور کیجیے، کافر
کون ہے؟ اور یہ تذکرہ ہو رہا ہے منافقوں کا. وہ پوری آیت بھی میں یہ پڑھ دیتا ہوں. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. اور یہ دوسری جگہ بھی ہے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا. جس دن، تھوڑا غور کیجئے نا، منافق مرد اور عورتیں اس دن کہیں گے پولیس رات پر. ظاہر ہے پولیس رات پہ تو ہر کوئی گزرے گا، تو اس دن کہیں گے. اور مومن کا نور جو ہے، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا دائیں جانب اور آگے کی طرف وہ دوڑ رہا ہوگا. تو یہ منافق اس کے پیچھے ہوگا، اس کو روشنی نہیں آ رہی ہوگی. منافق کون؟ آج کا مسلمان. یہ پھر اس کو پکارے گا، مومن کو، صاحب ایمان کو، جس کا آخرت پر یقین تھا، جو اللہ کی رضا کا طالب تھا دنیا میں. تو وہ تو نور کما کے آیا تھا. تو یہ لوگ منافق ہم جیسے مومنوں کو کہیں گے کہ انظرونا نقتبس من نورکم. بھائی یہ روشنی ہے، تم ہمارے ساتھ دنیا میں تھے، تمہارے پاس روشنی ہے، تھوڑا سا ہمیں بھی یہ راستہ دکھاؤ، ہم بھی تمہارے روشنی سے، نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی سے ہم بھی کچھ فائدہ لے لیں. تو پھر کیا کہیں گے مومن؟ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. وہ مومن کہیں گے یہ نور تو ہم دنیا سے لائیں اپنے ساتھ، تم بھی واپس لوٹ جاؤ اور وہاں سے نور لے کے آؤ. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ. پھر ایک آڑ بنا دی جائے گی، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَمِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ. تو یہ مضمون جو ہے، یہ کافر کون ہے؟ تو اچھا یہ آیت میں اب پڑھ دوں جو سورہ اعراف کی ہے، 50 نمبر. نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ. آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے، ان افیدو علینا من الماء، کہ او مما رزقکم اللہ، تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں دے دو. تو کیا کہیں گے مومن؟ کیا کہیں گے؟ ان اللہ قالوا ان اللہ حرمہم علی الکافرین. وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں جو ہیں منکرین حق پر حرام کر دی ہیں. کافرین، کافر کون؟ جو منکر حق ہے. کون؟ آج کا مسلمان نہ توحید کو مانتا ہے، نہ رسالت کو، نہ آخرت کو، یعنی عمل سے نہیں مانتا. زبان سے تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل میں گیا جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ان اللہ حرمہم علی الکافرین، جو منکر حق ہے، جو حق سے عملی طور پہ انکار کرتا ہے، حق کے راستے پر چلنے سے، حق کو قبول کرنے سے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے سے انکار کرتا ہے اپنے عمل سے، ان پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آخرت کی نعمتیں حرام کر دی ہیں. اب تھوڑی تفسیر آ رہی ہے 51 نمبر آیت میں. یہ کافر کون ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، جنہیں اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا. تفریح، لعب تفریح. وغرتہم الحیات الدنیا، اور جنہیں یہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے تھے، دھوکے میں ڈال دیا تھا دنیا کی زندگی نے. بس رک جائیں. غرتہم الحیات الدنیا کون ہے؟ آج کا مسلمان ہے، جو اسلام میں مکمل داخل ہونا نہیں چاہتا اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے. تو اس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا. یہاں پہ میں ایک بات کہوں، اگر دیکھیں دنیا کا دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا تو دین، پھر مکمل دین تو آپ نہیں قبول کریں گے، اور وہ آج کا مسلمان نہیں قبول کرنا چاہتا مکمل دین. ایک یعنی آپ دیکھ لیں، مکمل دین تو ہم نہیں قبول کر رہے.
وغرتہم الحیات الدنیا. وجہ یہ ہے، دیکھیں اسلام تو ان لوگوں کی ضرورت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اسلام ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کا آخرت پر یقین ہو اور دنیا کی زندگی کو وہ امتحان کے طور پہ لیتے ہیں، خیال کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو امتحان ہے، اب ان کو دین اسلام کی ضرورت ہے، اللہ کی رضا کی ضرورت ہے، نبی کی پیروی کی ضرورت ہے، وہ تو ہمارا ہے نہیں. دیکھیں باتیں میں آسان کر رہا ہوں، مشکل نہیں ہے. ہماری منزل دنیا ہے، اللہ نہیں ہے. اللہ کو ہم نے یعنی اللہ کی رضا کو، یعنی اسلام، دین اسلام کو، وہ ہم قبول نہیں کرنا چاہتے، جیسا کہ حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ. اب دنیا کی زندگی کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے. دیکھیں یہاں غور کریں نا، ہم سب کو دنیا کی زندگی کا دھوکہ لگ گیا ہے. 15 سال کے بچے سے لے کر 80 سال تک کا بوڑھا دنیا ہی کے دھوکے میں ہے اور دنیا ہی کی باتیں ہیں، اور یہ کھلے طور پہ ہم اس کا اظہار کرتے ہیں. تو کافر ہے یہ شخص جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے. آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ یہ اسلام یا ہماری خواہشات. دیکھیں اسلام اگر آپ ادھورا لیتے ہیں، جو ادھورا کام کرتے ہیں آپ اپنی مرضی، وہ بھی آپ کی مرضی ہے، کیونکہ دین تو اللہ کا حکم ہے کہ مکمل لے لو، اور وہ اس وقت ہوگا جب آپ آخرت پر یقین کر لیں. وہ یقین تو ہمارا ہے نہیں. اب ہم نے تو دنیا کی زندگی کو اہم اور حقیقی قرار دے دیا ہے. غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کا ایک فریب، ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے. تو پھر آگے آیت کیا ہے؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. ان لوگوں کو جو اپنی مرضی سے دین کو یعنی عمل پیرا ہیں یا اپنی خواہشات کھیل تماشا بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چونکہ انہوں نے دنیا میں آج کے دن کی ملاقات کو، میری ملاقات کو بھلا دیا تھا، تو آج ہم ان کو اپنی رحمت سے بھلا دیں گے. آخرت نعمت ہے، قیامت کا دن نعمت عظمیٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے. حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن. ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام. تو حشر کا دن تو نعمت عظمیٰ ہمیں ملے گی. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے، دیکھیں ہمارے بارے میں ہے یہ آج، قرآن ہمارے لیے ہے، ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا. اور یقیناً آج کا مسلمان، اس نے تو اپنی مرضی کو ہر چیز پر فوقیت دے دی ہے. دین ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اہمیت نہیں ہے. بس یہ ایک بات نوٹ کر لیں، آپ دیکھ لیں اگر آپ کے لیے اہمیت ہے تو میں تو آپ سے مخاطب ہی نہیں. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. آج اللہ تعالیٰ فرما رہے قیامت کے دن تو نتائج ہیں، نتیجہ آئے گا، ہم امتحان دیا ہی نہیں ہم نے تو فیل ہو جائیں گے. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. اور وہ ساری زندگی ہماری احکامات کا انکار کرتے رہے. جہد کہتے ہیں دیدہ دانستہ انکار. یجحدون، تو ہمیں سب معلوم ہے، یعنی احکامات تو ہمیں پتہ ہیں. مثال کے طور پہ داڑھی ہے، وہ میں مجبوری کے طور پہ آپ کو یہ بات، داڑھی شاعر اسلام میں سے ہے، نبی کا طریقہ ہے. تو اول تو ہم داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج 2024 اگست کا مہینہ ہے، پاکستان کا وزیر اعظم اور صدر مملکت اور آرمی چیف کسی کی چہرے پر داڑھی نہیں ہے.
لیکن جو آرمی چیف ہے وہ تو کہتے ہیں حافظ قرآن بھی ہے، یعنی زبانی یاد ہے اسے، لیکن وہ زبان سے ہے بس قرآن۔ اسلام کا دیکھیں، ہمارے لیے اسلام صرف زبانی طور پہ ہے بس، کون ہو بھئی مسلمان، بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ باقی دین اسلام سے ہمارا کوئی نہ رابطہ ہے، نہ واسطہ ہے، نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ مکمل دین آج کے مسلمان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ 75 سال ہو گئے ہیں، اس میں ایک مجھے حکمران بتا دیں جس کی شرعی داڑھی ہو 75 سالوں میں، ایک بھی نہیں۔ اور اپنی تاریخ، حکمرانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور داڑھی صرف داڑھی نہیں، چلو اس کا نظریہ اسلام کا ہو، جو اسلام کو جانتا ہو اور اس نے اسلام کو رواج دیا ہو یا قوانین اسلام کو رواج دیا ہو۔ آج تک ہمارے یعنی جو قانون ہے وہ تو غیر اسلامی ہے۔ جو خانگی معاملات ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں، جج کی مرضی ہے، جس خاتون کو وہ طلاق دے دے تو وہ قانون کے مطابق ہو جاتی ہے، حالانکہ شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی، اس کی اپنی وجوہات ہیں۔ لیکن ایک جج جو ہے وہ غیر شرعی طور پر علیحدگی کرا دیتا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں۔ کسی 75-76 سال ہو گئے، ایک چور کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا، سر عام سزا نہیں دی گئی کسی۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت ہے۔ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قرآن کی آیت ہے، ہم نہیں۔ سود حرام، مطلق حرام، لیکن ہمارا نظام تمام سود پہ چل رہا ہے، سودی قرضے لے رہے ہیں اور بینکوں میں سارا سودی نظام ہے۔ اور ایک چیز تو نہیں ہے سر، ایک چیز تو نہیں ہے، ہم سب بے دین لوگ ہیں۔ مختصر ہماری تعریف کیا ہے؟ ہم سب بے دین ہیں، دین ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ 57 اسلامی ایک مملکت میں بھی دین اسلام قرآن کا حکم نہیں ہے، اپنی مرضی کے قوانین ہیں اور اپنی اپنی حکومتیں ہیں، اور سب نفس پرست ہیں، سب دنیا دار لوگ ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، ہم سب دنیا دار ہیں اور دنیا کے لیے ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے سامعین کرام، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور دیدہ دانستہ انکار ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ یہ جو آیت میں 51 نمبر سورہ اعراف کی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو ہمیں تو یقین ہے نہیں۔ اتنا پتہ ہے کہ سود حرام ہے، اتنا پتہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، بلکہ فرض کا مقام اس وقت حاصل کر لیتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی یہ حکم ہے اللہ کا کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، اور رسول نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اسلام کے نام پر جو رہنما آپ کے ہیں تو ان کے لیے داڑھی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اپنی اپنی تشریحات ہیں۔ خشخشی داڑھی کون سی داڑھی ہوتی ہے؟ میرے آقا کی تو یہ طریقہ نہیں تھا۔ خیر بہرحال میں دیکھیں، صرف داڑھی کی بات نہیں ہے، پوری قوم گمراہ ہو چکی ہے، دین چھوڑ چکے ہیں۔ دیکھیں اصل ایک دین کی حقیقت ہوتی ہے اور پھر آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، اور اس پر ایک فرقہ آپ بنا لیتے ہیں، وہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ کی خواہشات ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اسلام یا ہماری خواہشات۔ دراصل اسلام تو ہمیں قبول ہے نہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی کا ایک فریب میں ہم مبتلا ہیں کہ یہ اصل ہے اور حقیقت ہے۔ باقی تو آپ دیکھ لیں، آپ اگر آپ کو دھوکہ نہیں لگا ہے تو میں تو آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوں۔ میں تو جن کو دنیا کا دھوکہ لگا ہوا ہے اور جن لوگوں نے دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی فریب میں مبتلا ہیں، دیکھیں دنیا کا جب
ایک فریب آپ کو لگ گیا، یہ میں آہستگی سے بات کر رہا ہوں، تو پھر آپ کے لیے حکم الہی کی اہمیت نہیں رہے گی۔ اور اکثر میں آپ کو وہ گھر کی میاں بیوی کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ آپ اپنے حالات کو دیکھیں۔ میاں کا بیوی کا اخلاق اس کا اپنی مرضی کا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور پوری قوم ایسے ہی ہے سر، پوری قوم، کیا مرد کیا عورتیں، سب بے دین لوگ ہیں، گمراہ ہیں، بھٹک گئے ہیں۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ آخرت پہ ہمیں یقین ہے، نہ اللہ ہمارا معبود ہے۔ ہمارا معبود خواہشات نفس ہیں، اپنی مرضی زندگی جی رہے ہیں۔ یہ عام کہانی ہے ہماری، باقی تو باتیں ہیں، دعوے ہیں، توقعات ہیں، تمنائیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں قبول کرتا۔ آخرت پہ ہمارا معاملہ جو ہے ہماری نیت پر ہوگا کہ دنیا میں ہماری زندگی گزارنے کی نیت کیا تھی، دنیا تھی کہ آخرت تھی۔ تو آج تو ہماری کہانی بالکل واضح ہے، ہم سب کا رخ دنیا کی طرف ہے، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، ہمارے لیے اہم دنیا کی زندگی ہے اور ہمارا ذاتی فائدہ ہے۔ دنیا کے لیے ہم جی رہے ہیں اور جینا مرنا ہمارا دنیا کے لیے ہے۔ یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے، آپ اس پر ضرور سوچیں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ دیکھیں، ہم یہاں بھی اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن ادھر ہمارا یقین صرف دنیا پہ ہے۔ دنیا کا نقصان ہم نہیں چاہتے، آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے، اور آخرت میں تو آخرت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا۔ ہمیں آخرت کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ختم بات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔